بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ یہ مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگلی مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ نماز کب کام آئیں گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر اور نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز سے محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ 1000 راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ سورج کی شعاعیں کتنی بھی تیز ہوتی ہے، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں اذان بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو اس کی ماں بلاتی ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ نماز دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے، ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہاری اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا، بس تہجد اور کچھ آنسو۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرندہ پرندہ، ہوائے گھٹائے، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہے
مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ یا رب، مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اس خاک کو معاف کر دے اے میرے اللہ، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ خالق سے دل لگاؤ، مخلوق تو وفا کے لائق نہیں۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ زمانے کے کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے 1000 راستے نکالنا۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن پاک میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤں گے۔ دوستو، نماز سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ثواب کے نیت سے شیئر بھی ضرور کر دیں۔ شکریہ۔